MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه۔ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسٹیج پر موجود معزز عالم دین شیخ عبدالغنی مدنی حفظہ اللہ، برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، یہ جیسا کہ ابھی اعلان ہوا میرے عنوان کے متعلق کہ قرآن مجید سے ایک مومن کا تعلق کیا ہونا چاہیے۔ ویسے تو میں طفل مکتب ہوں، ہمارے شیخ کے سامنے ان کی ذرہ نوازی ہے کہ انہوں نے دعوت دی اور مجھے کچھ بولنے کے لیے کہا، ورنہ تو میں اس کے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ اور یہ میرے لیے ایک سند بن جائے گی کہ شیخ کے سامنے مجھے کچھ گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے۔ ہم کہاں وہ کہاں، آفتاب کو ذرے سے کیا نسبت ہو سکتی ہے۔ بہرکیف اہل علم کی شان یہی ہوتی ہے۔ تو بس حکمن میں بیٹھ گیا ہوں، ورنہ تو میری جرأت نہیں ہے
کہ اہل علم کے سامنے گفتگو کروں، بس اپنا سبق دہرانے کے لیے بیٹھ گیا ہوں، سمجھیے شیخ کا حکم ہو اور ہم نہ مانیں، اس کی بھی جرات ہم نہیں کر سکتے۔ تو اس تعلق سے جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، یہ سورہ انفال کی دوسری آیت ہے، جس میں ایک تعلق ایمان والوں کا قرآن کے ساتھ کیا ہو، یہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے۔ لیکن اس ٹاپک کے متعلق جیسے کہ تمہیدی طور پر میرا اپنا ایک اسلوب ہے کہ کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اصل ٹاپک میں گفتگو کرتا ہوں۔ اور ویسے بھی شیخ کی یہ بھی ذرہ نوازی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ٹائم بہت ہے، آپ چاہیں 1 گھنٹے سے بھی زائد لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جہاں بھی جاتا ہوں یہی ٹائم کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ جتنا بھی کہیں اس سے زیادہ ہی ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہی جو ٹائم بہت ہے کہتے ہیں، چٹھی بھی دیتے ہیں، ٹائم اب بالکل بھی نہیں ہے، ختم کر دیجیے۔ اب اس سے مسابقہ بڑھتا ہے، بہت سابقہ بڑھتا ہے۔ بہرکیف کوشش تو کروں گا کہ جو عنوان ہے اس عنوان سے متعلق اپنے وقت کے اندر کچھ ایسی باتیں آپ کے ذہن میں پیوست کر دوں کہ آپ اس کو اچھی طرح یاد رکھیں۔ دیکھیے، اس میں سب سے پہلا لفظ تو قرآن ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ قرآن ہے کیا؟ یعنی تعلق جب پیدا ہوگا نا جی، جب آپ اس کے بارے میں سمجھیں گے وہ چیز کیا ہے، اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کو رب العالمین نے آپ کے لیے کیوں اتارا، تب جا کے تعلق بنے گا نا۔ کسی چیز سے آپ کا تعلق بنتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے وہ سمجھیں۔ جب آپ وہ نہ سمجھیں گے تو یاد رکھیے، میں 1000 باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں، پھر آپ سنی انسنی کر جائیں گے، ارے یہ تو ہر آدمی کہتا ہے قرآن بڑا فضیلت والا ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ ہمیں لفظ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیا چیزیں ہیں جو رکھا ہے اور کیا کچھ اہمیت ہے اس کی، اور اس اہمیت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق دے۔ میرے بھائیو، اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ کیوں اندازہ نہیں کر سکتے ہیں؟ میرے لفظ کو نوٹ کر کے رکھ لیں، کبھی نہ بھولنا یہ بات۔ قرآن سے متعلق میں نے بہت مرتبہ دہرایا بھی ہے مجالس میں، اور آج بھی دہرا رہا ہوں۔ کائنات کے اندر ایک ایسی چیز رب العالمین نے رکھا ہے جو کائنات کی نہیں ہے۔ پوری کائنات اللہ تبارک و تعالی کی ہے سوائے قرآن۔ قرآن رب العالمین کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ تو کائنات کی چیز ہے یہ۔ اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ جب قیامت کے قریب رب العالمین تمام چیزوں کو فنا کے گھاٹ اتارے گا، قیامت اسی پر قائم ہوگی، تہس نہس ہو جائیں گے، سیارے ستارے ٹوٹ جائیں گے، زمین اور آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، کہ زمین یہ زمین نہ رہے گی، آسمان یہ آسمان نہ رہے گا، سب کچھ تبدیل ہو جائے گا۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ۔ یہ جتنی چیزیں رب العالمین قیامت کے سلسلے میں گفتگو کرتا ہے کہ کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے، سب فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے، لیکن قرآن فنا نہیں، کیونکہ وہ کائنات کی چیز ہی نہیں ہے۔ وہ مخلوق ہوتا تو فنا ہوتا نا۔ حدیث میں ہمیں اشارے ملتے ہیں کہ قرب قیامت کے قریب رب العالمین مصاحف سے الفاظ کو اٹھا لے،
ایک رات ایسی گزرے گی جس کے صبح آپ قرآن کھولیں گے تو صرف صفحات اور وہاں کے 2 اٹوں کے درمیان کی کتاب تو رہ جائے گی، لیکن الفاظ نہیں رہیں گے، کیونکہ الفاظ کو فنا نہیں، رب کو فنا نہیں تو رب کے کلام کو بھی فنا نہیں۔ رب العالمین قرب قیامت کے قریب الفاظ کو فنا تو نہیں ہے۔ یہ گفٹ صرف اور صرف ہمیں ملا ہے کہ کائنات کے اندر ایک ایسی چیز جو کائنات کی نہیں ہے، رب کی ہے، رب نے گفٹڈ آپ کو دی ہے کہ لو یہ میرا کلام ہے جو تم پڑھو، اور اس کلام کو پڑھنے والے کی نسبت کسی ایرے غیرے نتو غیرے سے نہیں ہوتی، ڈائریکٹ رب العالمین سے جڑتی۔ یہ سند اتنی عالی سند ہے کہ اس سے زیادہ کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا ہے۔ مثلا کوئی حافظ قرآن، ابھی ایک چھوٹا بچہ، شیخ کا بچہ آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس کی عظمت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے کوئی بندہ؟ انہوں نے باپ سے پڑھا، باپ نے استاد سے پڑھا، استاد نے استاد سے پڑھا، استاد نے استاد سے پڑھا، استاد نے استاد سے پڑھا، یہاں تک کہ کیا ہے، آپ اوپر جائیں 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 جائیں، صحابہ سے پڑھا، صحابہ نے ابن مسعود سے پڑھا، ابن مسعود نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل سے پڑھا، جبرائیل پر اللہ نے پڑھا۔ ہاں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، رب خود کہہ رہا ہے، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، اللہ کے رسول جس کو ہم نے تلاوت کی ہے، نتلوها، سب سے پہلے پڑھنے والا قرآن کو کون ہے جی؟ تم تھے، ہم تھے، کون تھے؟ کیا اندازہ ہے؟ ابھی چائے نہیں آئی مولوی صاحب، ہم تو اس فکر میں بیٹھے ہوئے ہیں کب آئے گی، کب پیئیں گے، ہاں نہیں سن بھی رہے ہیں۔ سب سے پہلے کلام اللہ کو کس نے پڑھا میرے بھائی؟ نہیں بولتے آپ، نہیں بولیں میں بھی آگے نہیں جاؤں نا۔ ہاں، اس فعل کو انجام دینے والا سب سے پہلے وہ رب العالمین ہے۔ خود رب نے پڑھا جبرائیل پر، جبرائیل نے پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، رسول اللہ نے پڑھا صحابہ پر، صحابہ نے پڑھا تابعین پر، تابعین نے پڑھا تابع التابعین پر، نسلاً بعد نسل، جیلاً عن جیل ہم تک پہنچا ہے۔ اسی واسطے اس کی تلاوت کا ڈائریکٹ آپ کو سند رب العالمین سے مل جاتی ہے۔ اس سے بڑی کوئی عظمت ہو آپ کے سامنے؟ جس کلام کو سب سے پہلے رب العالمین نے پڑھا ہو، اور جس کو یہاں زمین پہ پڑھنے والے کی نسبت رب العالمین سے ہو جائے، پھر آپ کے کون سے دکھ درد ہوں گے جو باقی رہیں گے؟ رب چاہے تو آپ کے لیے تمام دکھ درد کسی قرآن کے ذریعے حل کر دے۔ آج ہماری یہ زب و حالی کیوں ہے جی؟ آج یہ مارے پھرنا، تکالیف پہ تکالیف، پریشانیوں پر پریشانیاں، مسلمان ہر طرح سے مار کھا رہے ہیں، اور مار کھا کے کہنے کی سکت بھی نہیں رکھتے۔ اگر کچھ بھی کہیں الٹا انہی کے اوپر تشدد ہو رہا ہے۔ خود ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر یہی ماحول ہے۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ یہ حالت ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ امریکہ کا کوئی کتا مرتا بھی ہے تو عدالتیں کھڑی ہو کے پوچھتی ہیں کہ کیوں مرا، لیکن ہمارے ہزاروں بندے اور ہزاروں ہمارے گھر بلڈوزر سے اڑا دیے جائیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آخر ان کا قصور کیا تھا؟ ان معصوموں کا کیوں تنگ ہو گئی ہماری زندگی؟ کیا چیز نہیں ہے ہمارے پاس؟ بس لوگ بہت بھائی ہمارے پاس پہلے سے تعلیم نہیں ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کتنے انجینئر مسلمان ہیں؟ بس لوگ بولتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے، ایجوکیشن ہے۔ آپ کو بتاؤں میں بڑے بڑے سائنٹسٹ کتنے مسلمان ہیں، کتنے ڈاکٹر ہیں۔ بس لوگ بولتے ہیں ہمارے پاس مال دولت نہیں۔ میں بتاؤں کتنے بڑے بڑے پیسے والے اور کتنے بڑے بڑے ممالک ہیں ہمارے پاس۔ 56 ممالک ہیں ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس، 56 ممالک۔ میں آپ کو قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کسی بھی مذہبی اعتبار سے کسی مذہب کے گروہ کے پاس اتنے ممالک نہیں ہیں جتنے مسلمانوں کے پاس ہیں۔ ہاں،
سب سے بہترین ملٹری کس کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس ہے۔ سب سے بہترین حکومت کس کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس ہے۔ مال و دولت کی کمی کیا ہے؟ برج خلیفہ کون بنا؟ امریکہ بنا یا دبئی بنا؟ سب ہے جی۔ پھر یہ ذلت کیوں؟ پھر یہ پستی و خواری کیوں ہماری حالت ایسی ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ وجہ یہی ہے اصل۔ یہ میں نہیں کہتا، رب العالمین کا کلام کہتا ہے۔ آپ پڑھ جائیے سورہ طٰہٰ کے آخری آیات میں رب العالمین آپ کو صاف بتاتا ہے زندگی کی معیشت کی تنگی قرآن سے جڑی ہوئی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو کوئی میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، جو کوئی میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے، جو کوئی میرے ذکر کو پڑھتا نہیں، سنتا نہیں، سمجھتا نہیں ہے۔ یہاں ذکر سے مراد وہ جو ہمیں صوفیہ کا ہے نا جی، اللہ 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 تسبیح کے دانے ڈھکلتے ہوئے، وہ ذکر مراد نہیں ہے۔ آؤ خود پوچھو قرآن سے ذکر کیا ہے۔ فرمایا 21ویں پارے کی پہلی آیت اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ قرآن میں آپ کیا پڑھتے؟ قیام میں آپ کیا پڑھتے؟ نماز میں کھڑے ہیں بھائی، کیا پڑھتے آپ؟ قرآن پڑھتے نا؟ کوئی دوسرا بھی پڑھتے کہ مجھے نہیں معلوم، ایسا نیا فرقہ تو نہیں آیا نا کچھ دوسرے کی تعمیر پڑھنے والا؟ ہاں، آئے دن یہاں پر کیا ہے، نئے نئے شعبے ہوتے رہتے ہیں، ایسا تو نہیں نا، سب قرآن نہ پڑھتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اکبر ذکر یہی قرآن ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ تو ذکر سے مراد قرآن ہے۔ تو ترجمہ یوں ہوا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو کوئی میرے قرآن سے منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی تنگ کر کے چھوڑ دیں گے۔ دیکھو ہماری حالت کیا ہے۔ آئی ٹی فیلڈ میں کمائی کتنی جی؟ 70-80 ہزار مولوی صاحب، لیکن ہر مہینہ قرضدار ہے 10,000 15,000 کا۔ کیا بیوی کبھی بیمار، بچے کبھی بیمار، کبھی یہ ہاسپٹل گیا، کبھی وہ ہاسپٹل گیا، کبھی وہاں بھاگیا، یہاں بھاگیا، لیکن اطمینان تو ہے نہیں سے۔ ایسے ایسے مالداروں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ ان کی مالداری 10 پیڑھی کھا سکتے، لیکن پریشان ایسے کہ غریب توبہ کرے گا، اللہ مجھے یہ زندگی مجھے نہ دو۔ ہاں، جن کے پاس پیسے لاکھوں کے پڑے ہوئے ہیں، محلات ہیں، جائیداد ہیں، سکون نام کی کوئی چیز نہیں، خود کے بیٹے جلاد بنے بیٹھے ہیں، کب مرے گا بڈھا، کب لیں گے، زیادہ لمبی کھینچا تو ہمیں مرد لیں گے، انہیں ڈر لگو پھرتا کیا کرنا، پیسہ ہے نہ خود کھا سکتا، بی پی شوگر یہ وہ، آدھی اٹلی کھاتا مولوی صاحب، ایک مٹھی دوا کھاتا ہوتا، میڈیکل شاپ کس کے گھر میں ہے پورا، میڈیکل والا کے پاس دوا نہیں تو اس کے نہیں آپ کو پوچھے جا تو پاس دوا نہیں، ذرا دیوا میں لے کو دیکھوں گا، اتنے دوائیں رکھا رہتا روم میں، پیسہ ہے لیکن ہاں سکون نام کی کوئی چیز نہیں۔ بیٹوں سے سکون ہے یا بیٹیوں سے سکون ہے؟ تنگ ہو کے رہ گئی ہے، نوجوانیت سے لے کر کہولت کی عمر تک آپ دیکھ جائیے کون سکون میں ہے؟ ہمارے نوجوان دیکھو اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے کہیں افیون کے، کہیں ڈرگس کے عادی، کہیں شراب کباب کے، کہیں بری عادتوں کے، کہیں سنیما کے، کہیں پران ویب سائٹ کے، یہ تو ہر کوئی ہے۔ نیٹ کی غلاظت کس کے پاس نہیں ہے؟ کون ہے جو بالکل بے باک طریقے سے اٹھا کے فون دے سکتا ہے؟ کبھی منگ لیے تو بھی ہاں نہیں تو بولو جی نمبر میں ڈال کو دیتا ہوں، ارے نہیں جی دیو جی مجھے ایک فون کر، ارے نکو بھائی تمہیں بولو بھائی لاکھ میں رہتا بھائی، وہ سبھی سیکیورٹی 4 لاکھ ڈال کو رہتا، پھر گیلری گئے تو اس میں 1 لاکھ رہتا، سے معلوم کتنے پانی میں انہیں ہے، انہیں کبھی کھول کو دیکھ لیا بولو پورا معاملہ چوپٹ ہو جانا، سے معلوم کون لاکھ نہیں سو رکھا ہے بولو،
موبائل کون ناپنے سے رکھا ہے؟ کس کا اسٹیٹس چیک کرو، یہ بھی دیکھو. میں ہمیشہ کہا تھا یہ اسٹیٹس بول کو رکھا نا، بہت سوچ کو رکھا نا، معمولی سوچ نہیں. شاید پورے انجینئر ڈاکٹر ذہین و فطین لوگوں کو بلا کو سوچا جس کا کیا نام رکھنا وہ اسٹیٹس کا ہو، اس کے بعد رکھا سمجھتے ہیں اسٹیٹس. آپ ذرا غور کے دیکھو، غور کر کے کتنے لوگ یہ اسٹیٹس رکھتے ہیں نا جی، واقعتاً ان کا اسٹیٹس دیکھ کر اس کا اسٹیٹس سمجھ سکتے ہیں. واقعتاً وہ اس کا اسٹیٹس ہے. وہ کسی کو کھانے کی لذت ہے، اسٹیٹس میں دیکھو یہاں امین ہوٹل میں بیٹھا کھایا سو، وہاں اس کی فاروق ہوٹل میں بیٹھا کھایا سو، وہاں بیرمپور کی ہوٹل میں بیٹھا کھایا سو، ٹرپلیکین کی ہوٹل میں بیٹھا کھایا. خالی کھانے 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 کے فوٹو، کیا کھایا چنے پوری زندگی. کسی کو گانے پسند ہیں، دیکھو لیٹسٹ گانے، پرانے گانے، نئے گانے، انہیں گایا انہیں گایا، پورے رکھیں گا. کسی کو کرکٹ پسند ہے، کرکٹ کے اب کیا ہو رہا ہے، میچ کیا ہو رہی ہے، ابھی کیا ہوا ہے، اب کیا رن اٹھائے، کون مرا کون جیا، پوری نیوز رنگی. کسی کو کیا ہے، اسی طرح کپڑے پسند ہے، ایسا سیلفی کرتے، ویسا کتنے سیلفی کو مر گئے تبھی بھی عقل نہیں آتی بیوقوفوں کو. سیلفی بنو جی کا تو سیلفی بنتا رہتا ہے. ہمیں بولتی بابا یہ سب چھوڑ، سیلفی بن. میں بولتا نہیں میں سیلفی اٹھا کے مرتا ہوں. یا ایسا کبھی اٹھا تھا، کبھی ایسا. کعبۃ اللہ میں جا کے بھی کبھی ایسے کیا نہیں ہوتا. وہاں ذکر کریں گے، دعا کریں گے، وہاں بھی نہیں، وہاں بھی سیلفی اٹھاتا جا. دعا کرتے ہوئے بھی سیلفی، نماز پڑھتے ہوئے بھی سیلفی. کعبۃ اللہ میں بھی، وہیں بھی اسے عقل نہیں آتی. تو یہ دیکھ کے آپ کسی کا اسٹیٹس دیکھ کے جان لے سکتے ہیں اس کی ہابی کیا ہے، اس کی خواہش کیا ہے، اس کا اسٹیٹس اصل میں کیا ہے. دیکھا دیکھی صرف مرد بچے نہیں، خواتین باہر نکلے تو حجاب با پردہ، ماشاءاللہ. برقع کیسا ہے نا، اندر کیا رہیں گی سوچنا، لیکن اندر کیا ہے وہ پورا اسٹیٹس میں رکھتے ہیں. پورے اسکیچ کیا ہے، رشتہ دار خاص کون بھی دیکھ، سب کو معلوم. نمبر اسٹور کرتے ہی باقاعدہ انہیں کیا رکھی سب آئیں گا. تو ہماری خواتین کیا کرنا چاہیے، نہ ڈی پی رکھنا نہ اسٹیٹس رکھنا. رکھے تو ایسی چیز رکھنا جو قرآن حدیث کچھ ہے. لیکن کتنے خواتین ہیں جو نجی طور پر ان کے اپنے جو فوٹوز ہوتے ہیں، ان کے اپنے جو معاملات ہوتے ہیں، کسی کی شادی میں پہن کو گئے سو کپڑے، وہاں ملے سو، یہاں کھائے سو، سب فوٹوਆਂ ڈی پی اور اسٹیٹس میں رکھتے ہیں، اور بھائی ماں باپ دیکھتے ہیں نہیں، روکتے نہیں. کون پریشان نہیں ہے میرے بھائی؟ نوجوان پریشان، کمانے والا پریشان، غریب پریشان، مالدار پریشان. کیوں؟ اللہ نے کہا پہلے ہی کہ قرآن چھوڑو گے تو یاد رکھو تمہاری زندگی ہم تنگ کر کے رکھ دیں گے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، یہ تو اس دنیا میں ہے. اس دنیا میں کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کل قیامت کے دن تمہیں اندھا اٹھائے. وہ پوچھے گا لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، یا رب میں اندھا کیوں اٹھا؟ ہاں وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو بینا تھا، میں تو دیکھنے والا تھا، مجھے تو آنکھ تھی دنیا میں. اللہ تبارک و تعالی کیا فرمائے گا، كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، یہ اس واسطے ہوا ہے آنکھ ہوتے ہوئے جو قرآن سے تو اندھا بنا رہا زندگی میں دنیا کی. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، آج اسی واسطے تجھے میں بھلائے دیتا ہوں. آج میں تجھے اندھا اس واسطے اٹھایا کہ تو دنیا میں زندگی گزارتا تھا، تجھے کیا ہے سب کچھ موویز نظر آتے تھے، مالس نظر آتے تھے، سیر و تفریح نظر آتی تھی، لیکن بدبخت تو نے تابدان میں پڑے ہوئے قرآن کو کبھی اٹھا کے پڑھا ہی نہیں ہے. وہ دھول میں اٹا ہوا تھا، تو بھولا رہا اور تو اندھا بنا رہا. اپنے اسکرین کو کتنی مرتبہ موبائل کے تم دن میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ نہیں 50 مرتبہ پوچھتے ہو، لیکن یاد رکھو کلام اللہ مصحف اٹھا کے تم نے کبھی پڑھا ہے؟ جاؤ جاؤ دیکھو اپنی زندگیوں میں کتنے سال ہو چکے ہیں تم نے قرآن مجید اٹھا کے پڑھا ہے، کتنے مہینے ہو چکے ہیں تم نے قرآن مجید اٹھا کے پڑھا ہے. بعض تبرکن پڑھتے ہیں، وہ بھی اوپر سے، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہے.
بعضوں کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، صحیح قرآن پڑھنا نہیں آتا میرے بھائیوں۔ پڑھتے بھی ہیں تو اردو میں پڑھتے ہیں۔ ہاں، اب یہ بچے نے جو تلاوت کی تھی آج، وہ تلاوت میں اور ہماری تلاوت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ہاں، یاسین تو سب کو یاد ہوگا، لیکن یاسین پڑھنے والے بھی کیا پڑھتے ہیں؟ مردے کو بخشوانے کے لیے پڑھتے ہیں، کبھی اپنے لیے نہیں پڑھتے۔ بابا مر گئے، دادا مر گئے، یاسین پڑھو بھائی۔ ارے اسی یاسین کے اندر رب کہتا ہے لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، یہ ڈراوا ہے جو زندہ ہے۔ کیوں کہتا ہے کہ مردے کے لیے؟ مردے کے لیے کہا ہے، وہ تو زندوں کے لیے آیا ہے قرآن، کے آپ پڑوسی کو سمجھو۔ والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، ہمارے کیا ہے استاد بھی ویسے پڑھاتے ہیں، انک لمن المرسلین کا تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان کا اللہ کے رسول، آپ رسولوں میں سے نہیں ہیں، کفریہ کلمہ ہو جائے۔ انک لمن المرسلین بولیں گے تو اللہ کے رسول، آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، لام تاکیدی ہے۔ لیکن لامن پڑھیں گے تو کیا ہے؟ مانا ہوتا کہ آپ رسولوں میں سے نہیں ہیں، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا کہاں کھینچنا کہاں نہ کھینچنا، واد میں اور صاد میں کیا فرق ہے، سین میں اور ثا میں کیا فرق ہے، زا میں اور ذال میں کیا فرق ہے، ہمیں کیا پتا؟ ہم تو پڑھنا کبھی سیکھے ہی نہیں، نہ اسے سیکھنے کی چیز سمجھے۔ ماں کے پیٹ سے کوئی تاجر نہیں پیدا ہوتا، ماں کے پیٹ سے انجینئر پیدا نہیں ہوتا، ماں کے پیٹ سے ڈاکٹر نہیں پیدا ہوتا۔ اس کے لیے 25 سال 30 سال آپ لگا کے پڑھتے ہیں، لیکن قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھنے کے لیے آپ نے کتنے سال لگائے؟ کبھی سوچا یہ میری زندگی کا سب سے اہم ترین مقام ہے کہ میں اللہ کا کلام پڑھوں، اللہ کے کلام میں جو کچھ ہے اس کو سمجھوں اور سیکھوں، یاد کروں۔ جس کے دل کے اندر قرآن کا ایک حرف بھی نہیں ہے، یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ویران گھر کی طرح ہے جس کے دل میں قرآن نہ ہو۔ جاؤ اپنے دلوں کو ٹٹول کے دیکھ لو، قرآن کا کچھ حصہ بھی تمہیں یاد ہے تب تو تمہیں ویران ہے۔ جو ویران ہوتے وہ دہشت زدہ ہوتے، اسی واسطے ہمارے دل پریشان حال ہیں، سکون نہیں ملتا ہمیں۔ کیا بھی کر لو، کچھ بھی کر لو، ایئر کنڈیشن کمرے میں کیوں نہ سو جاؤ، لیکن نیند کی دوا کھانے کے بغیر تمہیں نیند نہیں آتی، اس واسطے کہ اصل میں دل کے اندر سکون تو قرآن پیدا کرتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یاد رکھو لوگوں، قلوب کا اطمینان، دلوں کا اطمینان تو اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے جو ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ تو میں نے اس حیثیت سے بیان کیا تھا کہ قرآن ہماری زندگیوں کے اندر ہونا بہت ضروری ہے، لیکن دوسرے نحس سے فضائل کے اعتبار سے بھی سن لیجیے۔ قرآن کا لفظ جو نکلا ہے قرأ سے، اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ عمومی معنی یہ ہے کہ جمع ہونے کے معنی میں، قرأ یقرأ، ایک تو پڑھنے کے معنی میں قرات بھی نکلتا ہے اس سے، لیکن ایک معنی تو وہ ہے جمع ہونے کے معنی میں۔ اگر یہ معنی لے لیا جائے تو یاد رکھیے ہمارے ہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کبھی کبھی، حج کو جو جاتے ہیں نا جی لوگ، ان میں 3 طرح کے حج ہیں، ایک حج تمتع ہے، ایک حج افراد ہے، ایک حج قران بھی ہے۔ قران اصل میں کیا ہے؟ جس میں آپ جمع کر لیتے ہیں عمرہ اور حج۔ ہاں، تمتع میں فائدہ اٹھاتے ہیں ایک ہی احرام کے ساتھ، لیکن قران میں عمرہ اور حج کو جمع کر لیتے ہیں۔ جمع کرنے کے معنی میں لفظ قرآن استعمال ہوتا ہے۔ اس معنی میں کیوں آیا یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام آئے اور ان پر اللہ نے کیا کیا نصیحتیں اور ہدایتیں نازل کی، وہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں جمع کر دیا۔ کون سی ایسی چیز ہے جو چھوٹ گئی قرآن میں؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری زندگی گزارنے کے ہر اصول و ضوابط اس قرآن کے اندر رکھ دی۔ علیک الکتاب تبیانا لکل شیء،
اللہ کے رسول ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے جو ہر چیز کی وضاحت کرنے والی ہے، ہر چیز کا تمہارے لیے کیا ہے مداوا اور چیز کا حل موجود ہے اس قرآن کے اندر۔ تمام آسمانی کتابوں کی ہدایت کا نچوڑ، تمام آسمانی کتابوں کے اعتبار سے انمول موتیاں اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن میں جمع کر دیا۔ تو ایسے قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے حوالے کیا کہ پڑھو، اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارو۔ اور ہم نے کیا کیا، اسے تابدانوں میں بند کے رکھ کر چومنے اور چاٹنے تک رکھ دیا کہ نہیں قرآن ہے۔ پہلے کیا لے کو جانا بھائی گھر میں؟ پہلے قرآن لے کو جانا، کانتنا سب سے اوپر کے شلف کو رکھ ڈالنا، پھر کب اٹھانا؟ مر گئے تو ان کے نام سے وقف کر تو مسجد میں دے آنا، کبھی کھولنا تو نہیں، کھول کے کبھی پڑھنا نہیں ہے۔ جانا بھی پہلے ہے، مرے بعد بھی نہیں پڑھتا انہیں، مرے بعد بھی کیا بولتا، مولوی صاحب کو بلاؤ پڑھوا، 11.5 روپے کی 12 روپے معلوم نہیں، یہ قرآن انہوں پہلے سے بن کو گھاٹے میں رکھے رہتے ہیں۔ کتنے قرآن ہونا یہ تم نہ 100 قرآن بخش ڈالو مولوی صاحب، ہاں دے ڈالو، پیسہ نکالو، میں بیچ کھول کو چھوڑتا ہوں۔ پورے ان کے گھاٹے میں رہتے گئے بند قرآن، خالی کھول کو چھوڑے بسم اللہ یہ نام سے، سیدھا انہیں ٹریول کرتا، خبر کے اندر جا کر اسے مردے کو لگ جاتا رہتا۔ کیا کہے، کیا کہ عجیب ہوگا جی، دھندا چلتا ہے۔ ہاں اس کے بعد قرآن خوانی، مرنے کے بعد قرآن، ارے زندہ رہ کے قرآن پڑھو بھائی، کبھی نہیں پڑھا اس نے۔ لیکن یہ سوال بہت کرتا، مولوی صاحب قرآن خوانی کرے جا کیا؟ ارے چھوٹا سا سوال، زیادہ کیا ہے، بڑے بڑے علمی جوابات تو شیخ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جیسے معمولی لوگوں کے لیے آسان جوابات۔ آپ کو نماز پڑھنا ہے، ظہر کی نماز، تھکے ماندے آئے، بہت زیادہ کیا ہے کام تب، اب آپ اپنے غلام کو بلاتے ہیں، نہیں مولوی صاحب خود مسجد کے بلاتے ہیں، ہیلو مولوی صاحب 20 روپے رکھو ذرا ظہر کی نماز پڑھ ڈالو میری طرف سے، کریں گے؟ مولوی صاحب کیا بولیں، کیا یہ دیوانے ہوئے کیا دیے تو 50 روپے چپ کے دو جیب میں ڈال کو میں جاؤ بریانی کھا۔ نماز پڑھنے نہیں ہوگا، نماز تمہاری نماز تمہیں پڑھو۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو تم ہی کر سکتے ہو، تمہارے لیے ہے، وہ پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ بعینہ ہی قرآن بھی ویسی ہی عبادت ہے جو تمہارے لیے، قرآن خوانی کا کوئی تصور ہمیں صحابہ میں نہیں ملتا۔ اب مر گیا، انہیں قرآن زندگی میں نہیں پڑھا، انہیں پڑھ کے بخشواتا کرتے، وہ بھی انہیں کیسا پڑھتا، خالی یلمون تلمون تلمون یلمون، اس کے علاوہ کوئی سمجھ میں نہیں آتا انہیں کیا پڑھتا وہ، انہیں الٹا پڑھتا۔ اب ملا تو بھی اسے ثواب ملیں گا یا عذاب ملیں گا وہ خود تم اندازہ کرو، لیکن پڑھنا تو کبھی نصیب نہیں ہوتا، اس کا کبھی زندگی میں تبدیلی نہیں۔ تو حالانکہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالی نے ہر قسم کی نصیحت اور ہر قسم کی موعظت اور بہترین انمول موتیوں سے اللہ تبارک و تعالی نے جوڑ کے رکھا ہے، اس کے عجائبات کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے اور اس کا پڑھنے والا کبھی نہیں تھکے گا۔ یہ حدیث کے الفاظ، اس قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، اسی قرآن کی وجہ سے رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل اور چیلنج قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کے آئے، مشرکین مکہ نے جھٹلایا، ذرا غور کرو، اللہ تبارک و تعالی نے چیلنج کیا دیا؟ چیلنج یہی دیا کہ اگر یہ رب العالمین کا کلام نہیں ہے تو اس جیسا کلام تم بنا کے لاؤ، تم قیامت تک نہیں لا سکتے، تو یاد رکھو یہ رب العالمین کا کلام ہے جو رب نے اللہ کے بندے جناب محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا ہے۔ تو گویا کہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کی رسالت کی دلیل قرآن ہے، جس قرآن کو تم نے کبھی پڑھا ہی نہیں۔ رب العالمین اس قرآن کا تعارف خود قرآن میں کراتا ہے، کوئی آسمانی کتاب اب موجود نہیں ہے جو اپنا تعارف خود کرواتی ہو کہ وہ کون ہے سوائے قرآن۔ تورات سے پوچھے، تورات کو ہم مانتے ہیں لیکن تحریف ہو چکی ہے۔ تورات سے آپ پوچھیں کہ تجھے کس نے نازل کیا، کس پہ نازل ہوا، کہاں نازل ہوا، کیسے نازل ہوا، جواب نہیں آئے گا۔ انجیل سے آپ پوچھیں کہ کس زبان میں، زبان بھی محفوظ نہیں رکھی ان لوگوں نے، خود ان کے اندر اختلاف ہے کہ کس میں نازل ہوا۔ زبور کے اصل نسخے کہاں ہیں کوئی نہیں جانتا،
اسی طرح وید کے نسخے کہاں ہیں کوئی نہیں جانتا، کس جگہ میں نازل ہوا، کس پہ نازل ہوا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ وید ہی کی ایک شکل بعد میں آئی، اپنشد وغیرہ، ان سے بھی آپ پوچھ لیں کہ یہ جن کے پاس متبرک طور پر کتابیں ہیں ان سے پوچھو کہ یہ کس نے اتارا، کس نے لا کے دیا، کوئی نہیں جانتا۔ دنیا کے اندر جتنے آسمانی مذاہب یا جتنے آسمانی کتابیں کہتی ہیں کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور کوئی چیلنج بھی نہیں ہے، لیکن اس کلام اللہ کے پاس اپنا پورا تعارف بھی ہے، پوری دلیل بھی ہے کہ میں کون ہوں، کہاں اترا ہوں، کس پہ اترا ہوں، کس زبان میں اترا ہوں اور کب اترا ہوں اور کن علاقوں میں اترا ہوں۔ اور اس کا چیلنج یہ ہے کہ قیامت تک اگر تم ثابت کر سکتے ہو کہ تم لا سکتے ہو تو لاؤ، لیکن نہیں لا سکتے۔ کبھی فرمایا فَلْيَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، ارے بدبختو اس قرآن کو ایک سورہ لا سکتے ہو، ایک سورہ لاؤ، نہیں لا سکتے۔ کبھی فرمایا کہ فی 10 سور مثلہ، 10 سورتیں لا سکتے ہو، لا کے بتاؤ، نہیں لا سکتے۔ کبھی فرمایا کہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس قرآن جیسی بات لا سکتے ہو تم، نہیں لا سکتے۔ آخر میں رب العالمین نے خود کہہ دیا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، جتنے انسان ہیں سب جمع ہو جائیں، جتنے جن ہیں سب جمع ہو جائیں، اللہ کو صرف چھوڑ دیں، بقیہ جتنے ہیں سب کے سب جمع ہو جائیں اور اس قرآن جیسی کتاب لانے کی کوشش کریں۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، نہیں لا سکتے یہ قیامت تک، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، خواہ یہ ایک دوسرے کے کتنے بڑے مددگار کیوں نہ ہوں۔ اور آخری میں سورہ بقرہ میں اس چیلنج کو کلوز کرتے ہوئے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اگر اس قرآن میں شک ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، اس قرآن کے اترنے میں تمہیں شک ہے، فرمایا کہ فأتوا بسورۃ مثلہ، ایک سورت بنا لاؤ، وادعوا شہداءکم من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو تم پکار سکتے ہو مدد کے لیے پکار لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ پھر فرمایا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، تم نے نہیں کیا ماضی میں بھی، حال میں بھی نہیں کر سکتے اور مستقبل میں بھی نہیں کر سکو گے، تینوں صیغے آ گئے اور نفی میں آ گئے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم نے ماضی میں نہیں کیا، مستقبل میں بھی نہیں کرو گے۔ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے کہ اس جیسی کتاب تم نہیں لا سکتے، اس جیسی ایک سورت نہیں لا۔ فَاتَّقُوا النَّارَ، تو ڈرو اللہ سے جس نے آگ تیار کر کے رکھی ہے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ آگ تو جلائے گی ہی، لیکن جلانے کے لیے جو ایندھن ہے وہ خود انسان اور پتھروں کو رب العالمین ڈالے گا۔ کیوں جی؟ جن پتھروں کی تم عبادت کر کے اللہ کا انکار کرتے تھے، مفسرین کہتے ہیں کہ اسی واسطے فرمایا کہ اللہ نے وہاں پر پتھر سے تمہیں ایندھن بنا کے جلائے گا کہ وہی بت ساتھ میں پڑھ کے جلیں گے اور اسی سے کیا ہے آگ نکلے گی اور وہ جلائے گی۔ اگر تم اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے، اس حساب سے تو ہم نے مانا۔ آج جو بیٹھے ہوئے افراد ہیں وہ سب کے سب مانتے ہیں اللہ کی کتاب، کسی کو شک ہے؟ ہاں بھائی، بیٹھے ہوئے میں کسی کو شک ہے کہ اللہ کی کتاب میں، یہ اللہ کی کتاب نے، اللہ کے رسول نے بنا دیا، ایسی کوئی بات ہے؟ کوئی تو نہیں۔ تو ایمان کی حیثیت سے تو ہم نے قبول کر لیا، لیکن عمل کی حیثیت سے ہم منکر ہی رہے۔ اصل میں عمل تو بالکل کوڑا ہے۔ اس قرآن کی عظمت کے اعتبار سے قرآن سے پوچھو یہ قرآن کہاں نازل ہوا؟ رب العالمین خود جواب دیتا ہے الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، رب العالمین نے اسے مکے میں اتارا۔ اس قرآن سے پوچھو یہ کون سے مہینے میں نازل ہوا؟ رب العالمین جواب دیتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
رمضان کا مہینہ ہے جس میں اس قرآن کو رب العالمین نے اتارا. اس سے پوچھو کہ کس رات میں نازل ہوا. رب العالمین یہ اعلان کرتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی رات میں ہم نے اس کو نازل کیا. اس سے پوچھو کس زبان میں نازل ہوا. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے عربیت کے اندر نازل کیا، عربی زبان میں نازل کیا. اس سے پوچھو کس کے ذریعے نازل ہوا. نزل بہ الروح الامین، روح الامین کے ذریعے یہ نازل ہوا. اس سے پوچھو کہاں نازل ہوا. علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا. اس سے پوچھو کہ کس لیے نازل ہوا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. کہ رب العالمین سورہ اسراء کے اندر پیغام قرآن سناتا ہے. ان هذا القرآن، یہ قرآن نازل ہوا کیوں؟ یہدی للتی ہی اقوم، ہدایت دینے کے لیے، سراپا ہدایت جو بالکل سیدھی راہ ہے، اقوم راہ ہے. یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے بشارت دینے کے لیے. الذین یعملون الصالحات، جو لوگ اس کو پڑھ کر سدھرتے ہیں، بنتے ہیں، عمل کرتے ہیں، نیک اعمال پر کامزن ہوتے ہیں. ان لہم اجرا کبیرا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، کہے وہ لوگ جو دراصل اس کو نہیں مانتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں. اعتدنا لهم عذابا الیما، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. یہ پیغام دینے کے لیے نازل ہوا. یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، ٹیکنالوجی کی کتاب نہیں ہے، کیمسٹری کی کتاب نہیں ہے، زوالوجی کی کتاب نہیں ہے، میتھ کی کتاب نہیں ہے. یہ ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت کی. اس سے ہدایت مانگو تو ضرور ہدایت ملے گی، اس سے گمراہی مانگو تو یاد رکھو یہی گمراہی کا سبب بھی بنے گا. یاد رکھو نیتیں ٹھیک ہو اور تم قرآن کو کھول کے بیٹھو تو تمہیں معلوم ہوگا. بہت سے لوگ آج کہتے پھرتے ہیں مولانا آپ ایک کہتے ہیں، وہ ایک کہتے ہیں، یہ بولتے درگاہ کو جاؤ، وہ بولتے مت جاؤ، یہ بولتے یہ شرک ہے، یہ بولتے یہ توحید. ہمیں کہاں جائیں گے مولانا؟ کہیں بھی مت جاؤ، اللہ کی کتاب پڑھو، تمہیں دراصل ضرور بھی ضرور ہدایت مل جائے گی. کیونکہ ہدایت کی اصل کتاب یہی ہے. تم پڑھتے نہیں ہو، ان کی سنتے ہو، ان کی سنتے ہو، یہاں ملاتے ہو وہاں. یہاں بیٹھے ہوئے افراد کو اللہ گواہ بنا کے میں پوچھتا ہوں، تم آئے منہج سلف پر ہیں، بہت سے توحید پر ہیں، لیکن اللہ کی قسم کیا تم نے مکمل قرآن ترجمے سے پڑھا ہے؟ کیوں نہیں پڑھا؟ کیا تمہیں وقت نہیں ملا؟ کیا وجہ؟ یہی سوال کل حشر کے میدان میں رب پوچھے تو جواب کیا ہے تمہارا؟ کیا تم نے کھانے کے لیے وقت نہیں نکالا؟ سونے کے لیے وقت نہیں نکالا؟ بیوی بچوں کو پالنے کے لیے وقت نہیں نکالا؟ کیا تمہاری تجارت کے لیے تم نے وقت نہیں نکالا؟ اپنے خواہشات کے لیے وقت نہیں نکالا؟ آخر کیوں رب العالمین کے قرآن کو تم نے نہیں پڑھا؟ آخر تم نے کیوں نہیں سمجھا؟ یہ تو ہدایت کے لیے آیا ہے، یہ تو تمہارے ذکر کے ساتھ آیا ہے. یہ میں نہیں کہتا، قرآن سے پوچھو کیوں آیا. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. اے لوگو، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا جس کے اندر تمہارا ذکر ہے. فیہ ذکرکم، تمہیں لوگوں کا ذکر ہے. قرآن کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کا عنوان کیا ہے؟ انسان اسی موضوع پہ گفتگو کرتا ہے. اس لیے فرمایا فیہ ذکرکم، تمہارا ذکر ہی اندر ہے. افلا تعقلون، آخر تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ کیوں نہیں پڑھتے اس کے اندر؟ تلاش کیوں نہیں کرتے ہدایت؟ تمہاری زندگی کا ہر مسئلہ، ہر مسئلے کے حل قرآن کے اندر موجود ہے. تم نے پڑھا کیوں نہیں اس کے اندر؟ تم نے سیکھا کیوں نہیں ہے؟ آج ہماری زندگیوں میں طلاق کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، نبھانے کی صورتیں گئی. وہ زمانہ گیا جہاں پر ہم دیکھتے تھے کہ 60 فٹ کا ماشاءاللہ بہترین نوجوان اور یہ 5 فٹ کی چھوٹی بالکل قد والی عورت زندگی گزر گئی. ہاں یا نہیں تو یہ کالی کلوٹی مرد بہترین زندگی گزر گئی، یا نہیں تو عورت خوبصورت
مرد بالکل بدصورت، لیکن 60-70 سال کی زندگی گزر گئی، وہ زمانہ گیا۔ اب تو ایک ایک بات پہ طلاق اور خلا ہو رہی ہے، ایک ایک بات پہ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے۔ اگر ایک بات بھی نامناسب ہو میاں بیوی کے درمیان، دونوں الگ ہو جاتے ہیں، پھر کورٹ کیس ادھر ادھر، کتنی اللہ نے کچھ دے دیا، اللہ نے کچھ ہمارے دلوں کے اندر ڈال دیا، تو کتنے فون آتے ہیں ایک دن میں کہ فلاں ظلم کر رہا ہے، کبھی شوہر کا تو کبھی بیوی کا۔ کیوں نہ ہم نے اللہ کے قرآن کو پکڑا نہ پڑھا؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں سورہ صلا نہیں رکھی، بتاؤ کوئی سورہ صلا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر سورہ سیام نہیں رکھا، روزے کا سورہ نہ ہے، نہیں۔ سورہ صلا نماز کی صورت نہیں، ہاں سورۃ الزکاۃ زکات کی صورت نہیں، کوئی صورت نہیں رکھی ہے اس نام سے۔ لیکن سورۃ الطلاق قرآن میں موجود ہے، طلاق دینے پہ آئے تو کیسے دینا ہے، کیا کیا احکامات ہے، عدت کیسی ہونی چاہیے، کن حالتوں میں دینی چاہیے۔ اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری سورت طلاق کی رکھی ہوئی، تو معاملات کیسے گزارنا ہے قرآن تمہیں سکھاتا ہے۔ سورہ نساء ہے، عورتوں کی صورت، عورتوں کے مسائل کی صورت، عورتوں کو کیا کیا ضروری چیزیں ہیں ان سب کی تکمیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں کی ہے، حتیٰ کہ اسی کے اندر یہ آیت تک بھی رکھا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے لوگ آ کے عورتوں کے سلسلے میں سوال کرتے ہیں، ہاں قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ، اللہ اکبر، افتاء کا منصب دیکھو کتنا اعلیٰ ہے، سب سے پہلے اس منصب پر آنے والا خود رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ کہتا ہے، اللہ مفتی جواب دیتا ہے، اللہ مفتی بن کر جواب دیتا ہے، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ۔ عورتوں کے سلسلے میں اس حد تک اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت کا ذمہ لیا کہ عورتوں کے متعلق سوال ہو رہا ہے تو اللہ فتویٰ دیتا ہے کہ ان کے ساتھ کیسے سلوک کرنا۔ پڑھا ہے کبھی عورتوں نے غزوہ سورہ احزاب پڑھا ہے کبھی؟ اس کے اندر پورے پردے کے احکامات ہیں۔ سورہ نور پڑھا ہے، اس کے اندر گھریلو پردے کے احکامات ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہر گھر کی بچی بڑی ہوتی ہے تو ماں باپ بلا کے اسے سورہ نور اور سورہ احزاب پڑھانا چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ کہاں پردے کے احکامات کیسے کیسے ہیں۔ کسی باپ نے کبھی بلا کے بتایا ہے کہ بیٹا اب تم بڑی ہو گئی ہو اور تمہارے احکامات اللہ نے سورہ احزاب اور سورہ نور میں نازل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی فلاں فلاں احکامات دیتا ہے کہ بیٹے پڑھ لو؟ کون بتایا؟ اسی واسطے تو آئے دن ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، اسی واسطے تو آئے دن ہندوؤں کے ساتھ جا کے 10-10 15-15 دن گزار کے آ کے خود الٹا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باپ سے کہتی ہیں اب شادی کر کے رکھو، ہمیں میجر ہے، نہیں تو ہم خود کیا ہے پولیس اسٹیشن جائیں گے۔ کتنے باپ ہیں اپنے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے مجھ سے کہے ہیں کہ ایسا حال میرے ساتھ ہو چکا ہے۔ اللہ نے کچھ دے دیا، یہاں وہاں میرے پروگرامز ہوتے رہتے ہیں، میں جاتا ہوں انڈیا کے اندر کئی مقامات ایسے ہیں، گاؤں ہیں، گاؤں جہاں تم سمجھ بھی نہیں سکتے کہ یہاں پر کوئی کیا ہے ٹی وی بھی دیکھنے والا ہوگا، لیکن ایسے گاؤں بھی اس حد تک نچلے اور رذیل ہو چکے ہیں کہ ان گاؤں کے اندر شہروں سے زیادہ لڑکیاں بھاگتی ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تم نے کبھی پڑھایا ہی نہیں، اصول زندگی بتایا ہی نہیں ہے، زنا کیا ہوتا ہے بتایا ہی نہیں ہے۔ بغیر شادی کے تم کرو گے تو وہ زنا ہے، اور زنا دراصل حد جاری کرتا ہے، قلم ابھی کیا ہے لکھنا شروع ہی نہیں ہوا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبی حتی یحتلم، بچہ جب تک کہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتا ہے پھر قلم شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کی ایک ایک زندگی، ایک ایک نوٹ، ایک ایک حرکت اللہ تبارک و تعالی فرشتے میں۔ کبھی کوئی ماں باپ بلائے سکھایا بچے کو بڑے ہوتے وقت، بیٹا کیا تو بڑا ہو گئے؟ رات میں تجھے خواب آتے ہیں؟ احتلام ہوا ہے؟ بیٹا دیکھ اب اس کے بعد تیری زندگی بہت ہی پرخطر، تیری ایک ایک بات نوٹ ہو رہی ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہاں جو کچھ بھی تم زبان سے نکالتے ہو ایک لکھنے والا بالکل تمہاری ہر بات کو لکھ رہا ہے۔ کبھی ہم نے کہا ہمیں پتہ نہیں ہے ہم بچوں کو کیا تربیت کریں، ہم کیسے بتائیں؟
ہم کو خود پتہ نہیں. لڑکیوں کو بتایا تمہاری بلوغت کے بعد کیا مسائل تمہیں پیش آئیں گے، ان مسائل کو تمہیں کیسے حل کرنا ہے. اسی لیے رب العالمین سورہ کی ابتدا میں فرمایا کہ وَفَرَضْنَاهَا، ہم نے فرض کر دیا ہے. اور دوسری آیت الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زانیہ عورت اور زانیہ مرد، ان لوگوں کے لیے 100 کوڑے مارے جائیں، اور عورت کو پہلے لایا، مرد کو بعد میں لایا. یہ حکمت بھی سمجھو، قرآن کی ایک آیت پر حکمت ہے. یہاں یہ نہیں کہا کہ الزانی والزانیۃ، فرمایا کہ الزانیۃ والزانی. کیوں؟ عورت جب تک اشارہ نہیں کرتی مرد کو کر ہی نہیں سکتا وہ زنا. ہاں زنا بالجبر ہو سکتا ہے، زنا رضاعت کے ساتھ، رضا و رغبت کے ساتھ اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ خود عورت اشارہ نہیں کرتی. اسی واسطے عورت کو پہلے لایا، مرد کو بعد میں رکھا. الزانیۃ والزانی، زانیہ عورت اور زانیہ مرد دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. اور وہ بھی کب؟ یہ کنواری ہو، شادی شدہ ہیں تو ان کے لیے تو کیا ہے، سنسار کرنا ہے، پتھر مار مار کے ہلاک کرنا ہے. آج ہمارے بچوں کو کیا، بڑے بڑوں کو نہیں معلوم سزا کیا ہے. ہاں میں نے خود سنا ہے، نوجوان بچیاں، لڑکیاں، لڑکے غیر مسلموں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے دوستیاں کر کے ہمارے اپنے سٹی کے اندر گھوم پھر رہے. چند اصلاح پسند نوجوان جب بتاتے ہیں گرل فرینڈ بوائے فرینڈز کا سسٹم نہیں ہے تو پوچھتی ہے کہ کس نے بتایا؟ ہمیں تو کبھی ماں باپ نے نہیں بتایا. غلط ہے، زنا بھی غلط ہے کیا؟ ایسے پوچھنے والے بھی کئی نوجوان ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے. ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں، ہدایت لی ہی نہیں، ہمارا تعلق بالکل مردہ ہے اس معاملے میں. حالانکہ قرآن چیخ چیخ کے کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالوها. یہ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ پڑھتے نہیں کچھ. پڑھنا پہلا اسٹیج ہے، سمجھنا دوسرا اسٹیج ہے. پڑھ کر سمجھ کر اس میں غور و فکر کرنا، اسے کہتے ہیں تدبر. تیسرا اسٹیج. اللہ ہم سے پوچھتا ہے افلا یتدبرون القرآن، قرآن پر تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، کہاں تدبر کریں؟ تدبر کتنا اسٹیج ہے؟ 3واں. پڑھنا، سمجھنا، غور و فکر کرنا. ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں تو کہاں جا کے تدبر کریں؟ رب تو تدبر کی فکر دیتا ہے، تدبر کی دعوت دیتا ہے. افلا یتدبرون، تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ سورہ محمد میں فرمایا ام علی قلوب اقفالوها، کیا تمہارے دلوں پہ قفل لگ گئے ہیں؟ یہی آیت دوبارہ آئی وہاں پر سورہ نساء میں افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. قرآن پر کیوں تدبر نہیں کرتے تم؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نازل کردہ ہوتا تو اس کے اندر بہت اختلاف پاتے. یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں، کوئی باطل چیز نہیں. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. باطل نہ اس کے آگے سے جا سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے. یہ رب العالمین کا اتارا ہوا کلام ہے، اس کے اندر باطل داخل ہی نہیں ہو سکتا. یہ سراپا حق ہی حق ہے، اس کو پڑھو، سمجھو، عمل کو لاؤ. ہماری حالت تو یہ ہے کہ بالکل گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، راستہ بالکل پرخطر ہے، کانٹوں سے بھرا ہوا ہے اور پتھریلی زمین ہے، اور اوپر سے بجلی اور کڑک اور بارش ہو رہی ہے اور راستہ بالکل سجائی نہیں دے رہا ہے. ایسی حالت میں تمہارے پاس ٹارچ ہے اور وہ ٹارچ تم اٹھا کے غلافوں میں لپٹ کے بغل میں دبائے چومتے چاٹتے اور راستہ بھٹکتے جا رہے ہو تو تم اس کو پاگل نہیں کہو گے؟ ہاں، تم اس کو پاگل نہیں کہو گے؟ راستہ پر خطر ہے، گھٹاٹوپ اندھیرا ہے، روشنی بالکل نہیں، کانٹوں کا راستہ، اور سامنے ہاتھ میں تمہارے ٹارچ ہے، لیکن تم ٹارچ جلا کر راستہ دیکھنے کے بجائے
ٹاٹ کو چاند تاروں کے غلاف کو لپٹا کر بڑے ہی پیار سے محبت سے اس کو کیا کرتے ہیں، آپ چوم کر اسے بوسہ دے کر بغل میں دبائے جا رہے ہیں تو لوگ آپ کو پاگل نہیں کہیں گے؟ ارے تیرے پاس ٹارچ ہے، ٹارچ آن کر راستہ دیکھ، آگے چل۔ یاد رکھو جس کو تم پاگل کہتے ہو وہی پاگل پن ہم قرآن کے ساتھ آج کر رہے ہیں۔ زندگی گزارنے کی ٹارچ تمہارے ہاتھ میں ہے، ہر طرف مسائل میں ہم گھرے ہوئے ہیں، اندھیریاں ہی اندھیریاں ہیں، مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ ان مشکلات کے پورے حل قرآن میں موجود ہیں۔ قرآن پڑھ کے ان مشکلات کو حل کر کے آگے بڑھنے کے بجائے ہماری یہ حالت یہ ہے کہ چاند تاروں کے غلافوں میں، ریشمی غلافوں میں لپٹ کے ہم دراصل کیا کر رہے ہیں، آنکھوں میں چوم کر بہت بہت بوسے دے کر اسے بڑی عزت کے ساتھ رکھتے ہیں، پھر پکارا کرتے ہیں کہ بڑی مشکلیں ہیں، بڑی مشکلیں ہیں۔ آپ دراصل اسی پاگل کی طرح ہیں جو ٹارچ رکھے ہوئے روشن نہیں کرتا۔ آپ گئے بخار کے لیے، کئی دنوں سے بیمار ہے، ڈاکٹر نے آپ کو چٹھی لکھی، کہا کہ دیکھو یہ دوپہر میں کھانا، یہ رات میں یہ سرپ، یہ فلاں۔ آپ نے کہا بہت اچھا، اور لائے گھر پہ، اور رات ہوتے ہی دوپہر ہوتے ہی اس کو اٹھا کے آپ آنکھوں سے لگا لیا اور سینے کے پاس رکھ لیا، پھر اس چٹھی کو اٹھا کے اندر رکھ دیا تو آپ اچھے ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر کے پاس جا کے کہے کہ ہم نے تیری چٹھی کو بڑی عزت کے ساتھ ہمیشہ دوپہر کے وقت ایک مرتبہ کھول کے میں پڑھتا ہوں، ہاں دوپہر کو کیا کھانا ہے، ہاں یہ کھانا ہے، اور کیسا کھانا ہے، ایسا کھانا ہے، پھر اٹھا کے میں آنکھوں میں لگا لیتا ہوں، پھر جیب میں رکھ لیتا ہوں، پھر رات میں کیا کرتا ہوں، کھولتا ہوں، رات میں کیا کھانا ہے ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہوں، پھر اس کے بعد کیا ہے مونچھ کے کیا ہے آنکھوں پہ لگا لیتا ہوں، پھر جیب میں رکھ لیتا ہوں۔ تو ڈاکٹر کیا بولے گا؟ پاگل نہیں بولے گا؟ یہی پاگل پن تو قرآن کے ساتھ تم کر رہے ہو۔ رب العالمین نے اسے زندگی گزارنا کیسے ہے اس کے لیے اتارا، ہدایت کے لیے اتارا، تمہارے مسائل کے لیے اتارا۔ تم کہتے ہو کہ نہیں جی کوئی مر گیا تو ہم پڑھ کے پھر بوسہ دے کے غلافوں میں لپیٹ کے رکھ دیں گے، ہمیں اس کو کبھی پڑھنا نہیں ہے، یہ تو مولوی صاحب کا کام ہے۔ اور یہ جیب بھرو مولوی پیٹ بھرو پیر نے اور زیادہ بگاڑ دیا کہ صاف کہہ دیا کہ قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے۔ قرآن پڑھنا کا تو کیا کرنا کہتے ہیں، 17 علوم ہونا کہتے ہیں، وہ سب پڑھو نہ کچھ میں، پھر کیا پڑھنا مولوی صاحب؟ وہ لال پیلی کتاب پڑھو، صبح شام، فضائل میں چھو خالی، یہ کرے تو کتنا، وہ کرے تو کتنا، قرآن کا بھی پڑھو۔ کتنے مساجد ایسے ہیں جہاں پر قرآن کا درس تھا، ترجمہ قرآن تھا، ان بدبختوں نے رکوا دیا اور کہا کہ فضائل اعمال پڑھو۔ میں نے خود سنا ہے ہمارے بچپن، قرآن کا درس کہیں کو بھائی فضائل اعمال کا رکھو، جی قرآن، ارے وہ خالی قرآن جی، وہ پھر اس میں کیا، اس میں قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، قصے بھی ہیں، موعظت بھی ہے، عبرت بھی ہے، اس کے واسطے یہ پڑھو وہ چھوڑ دو۔ اور بعض وہ ہیں ہمارے بریلوی بھائی، اللہ ان کو توفیق دے، انہوں نے صاف کیا جائے قرآن ڈائریکٹ پڑھیں گے گمراہ ہو جائیں گے جی۔ ہمیں پیدائشی مسلمان ڈائریکٹ پڑھے تو گمراہ ہو جائیں گے، انہیں پیدائشی نان مسلم اسے کچھ معلوم نہیں، انہیں بک ڈپو سے خرید کو قرآن پڑھ کے مسلمان ہو تو ہمارے سے اچھا پریکٹس کر کو انگریز مسلمان ہونے پڑے۔ کتنے انگریز ہیں یورپین کنٹریز میں 1992 کے بعد، خاص کر 2001 کے بعد آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، لاکھوں ایسے انگریز ہیں جو 9/11 کے بعد انہوں نے کیا کیا، قرآن پڑھنا شروع کیا۔ ایسے پریکٹیکل مسلمان ماشاءاللہ، آپ تہجد کو نہیں اٹھیں گے لیکن ان کی تہجد قطع نہیں ہوتی۔ ہاں، جب غیر عیسائی قرآن پڑھے اس کو تو ہدایت مل جائے، ہم تسلیم مسلمان قرآن پڑھیں گے تو بگڑ جائیں گے، یہ کون سی بات ہے؟ ہم کو تو قرآن سے دور، اور خواتین تو بولو ہی مت، ان کو تو اس وقت نہیں چھونا، اس وقت نہیں چھونا، یہ نہیں پڑھنا، وہ نہیں پڑھنا۔ پڑھنا کیا ضرور ہے، تاج پڑھنا ضرور ہے، کیا جی پڑھنا، وہ پڑھ لے، وہ کتابیں پڑھ لے، اس میں زندگی گزار لو، تمہیں آوش نہیں قرآن، یا تو ہنڈا باسنا دھو، کچن میں رہو، کیا باقی کا کام کیا کرو، ادھر ادھر کی کتابیں پڑھ لو، قرآن تو کبھی نہیں۔ ہم نے تو ان کو اچھوت بنا کے رکھ دیا، ان کو تو اس طرف لایا ہی نہیں گیا۔ میں ہمیشہ ایک سوال پوچھتا ہوں، آج مرد زیادہ ہیں یا عورتیں؟ کاؤنٹنگ میں کون ہے بھائی؟ عورتیں زیادہ ہیں۔
آج سے میں تقریباً 10 سال پہلے کا واقعہ کہتا ہوں کہ میں نے خود جریدے میں پڑھا، نیوز میں پڑھا کہ اس وقت دنیا کے اندر اگر متناسب حیثیت سے، تناسب کی حیثیت سے دیکھا جائے تو 35 عورتوں کے مقابلے میں ایک مرد آتا ہے، اور حدیث کے الفاظ قرب قیامت میں 50 عورتوں کے مقابلے میں ایک مرد آئے گا، لیکن 35 تک کا تو ہو چکا ہے دنیا میں۔ ہاں کہاں دیکھو کیا جی پیدا بیٹی، مولوی صاحب بیٹی بیٹی سن سن کو بیزار ہوگا تو کہاں سے جی آتا، بیٹا ہوا مولوی صاحب لڈو لے لگا تو، بیٹا ہوا تو لڈو کہتے، بیٹی ہوئی تو جھانگری کہتے۔ ارے ابھی تک وہ جاہلیت باقی ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو تمہارے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں، غم و غصے سے تمہارا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں اسے زمین میں دفنا دوں یا رکھوں۔ یہی حالت ہمارے اندر بھی آج ہے۔ کتنی لڑکیوں کو، کتنی اچھی اچھی عورتوں کو، کتنی ماؤں کو صرف اس واسطے ٹارچر ہے کہ اس نے بیٹیاں پیدا کی۔ 4 بیٹیاں ہوتی، انہیں کرتا سے وہ کام کو اسے بولتا یہ 5ویں بیٹی ہوئی چھوڑ دو تو گندا میں۔ ارے اس کا کیا ہے قصور؟ قصور اس کا کیا ہے؟ میڈیکل لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو عورت کا قصور نہیں ہے۔ مرد عورت ہونے میں میڈیکل اعتبار سے بھی اصل میں مرد ہی کے پاس ہے، عورت کے پاس ہے ہی کچھ نہیں میڈیکل لحاظ سے۔ جبکہ ہم میڈیکل کو اٹھا کے پھینکتے ہیں، ہم تو رب کے اعلان پر، رب کے حکم کو مانتے ہیں۔ رب ہے جو دیتا ہے، للہ ملک السماوات والارض یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا، بانجھ رکھ دیتا ہوں۔ اولاد دینے والا تو رب ہے، پھر بیوی کو ٹارچر کیوں سے پوچھتے ہو کہ تو نے ایسا کیوں جنا؟ اس کی کوئی بات نہیں ہے اس معاملے میں، بیٹا بھی برابر بیٹی بھی برابر، لیکن ایک تناسب حیثیت سے یاد رکھو عورتیں زیادہ ہیں، بہت کم ایسی سٹیاں ہیں، بہت کم ایسے شہر ہیں جہاں پر تناسب یہ اوپر نیچے ہو رہا ہے، ورنہ زیادہ تر خواتین ہیں۔ ایک بٹے آپ رکھ لیں ایک مرد کے ایکول میں 35 ہی سمجھ لو، جو 10 سال پہلے کا سینسس ہے وہ بھی رکھ لو، تو مردوں میں ایک عالم ہو تو کم از کم عورتوں میں 35 عالمہ ہونا چاہیے۔ تناسب ان کا 35 ہے نا بھائی؟ تو علماء، حفاظ، علم والے مردوں میں کتنے ہیں؟ اس سے 35 گنا زیادہ عورتوں میں ہونا چاہیے۔ جبکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں میں آپ کو کئی حفاظ مل جائیں گے، کئی علماء مل جائیں گے، لیکن خواتین میں ایک کا دکا بھی نہیں ملیں گے۔ یہ ہے تعلیم کی حالت خواتین، خود نہ پڑھتا نہ پڑھاتا، نہ قرآن نہ ان کو سکھاتا، یہ تعلق ہے ہمارا، تو حالت کیا ہوگی؟ یہی ہوگی جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو میں نے پہلے گفتگو وہ کی تھی جو قرآن کے اعتبار سے ہمیں اپنے اندر کیا کردار ہونا چاہیے، دوسری گفتگو فضائل پہ کی تھی، تیسرے لیول پہ یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کو نازل کیوں کیا۔ اگر یہ جان لیں تو کبھی دوری اختیار نہ کریں، یہ ہدایت ہے، سراپا ہدایت۔ ھذا کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ بابرکت کتاب ہے جو رب العالمین نے نازل کی ہے، اور اس کے اندر تدبر کرنا ہے، تفکر کرنا ہے۔ لیدبروا آیاتہ، اسی واسطے رب العالمین نے نازل کیا ہے، ولیتذکر اولو الالباب، عقل مندوں کے لیے اس کے اندر بڑی نصیحتیں ہیں، بے عقلوں کے لیے نہیں ہے، جو اس کو پڑھنا ہی نہیں چاہتے، اس پر عمل کرنا ہی نہیں چاہتے، ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جو اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں،
ان کی زندگیوں میں رب العالمین نے وہ حلاوت رکھی ہے، اس حلاوت کو اگر کسی نے چکھ لیا تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں دوبارہ اور سہبارہ، اس سے زیادہ حلاوت اور میٹھاس اور اس سے بہترین ذائقہ دنیا کے اندر کسی سالن میں، کسی چاول میں، کسی کھانے میں موجود نہیں ہے۔ ہم نے اس کو پڑھا، اس واسطے ہمارے اندر یہ کردار پیدا نہیں ہوتا۔ رات کا سفر ہے، جہاد کا سفر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے ہیں، رات کو پہرے دینے کا معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں آج کی رات کون دے گا پہرا؟ ادھر حضرت عمار اٹھتے ہیں اور ادھر ایک اور صحابی عباد بن بشر اٹھتے ہیں، دونوں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم دیکھ لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ چلو تم نگرانی کرو تو لشکر اطمینان سے سوئے گا۔ اب لشکر سو چکا ہے، عباد بن بشر اور عمار بن یاسر جاگ رہے ہیں، بالکل بڑا سہانا ماحول ہے، رات کی تاریکی اور ادھر ادھر پہاڑیاں اور بالکل میدان صاف، ہوا، ایسے ایسے مناظر قدرتی طور پر آپ کو دل کو لبانے والے۔ ایسے وقت میں ہمارا اپنا کردار ہوتا تو ہم کہتے کہ ڈی جے ڈالو جی، کوئی مووی ڈالو جی، دیکھیں گے رات بہت اچھی خوبصورت ہے جی، کچھ نہ کچھ کیا ہنگامے کریں گے، ہاں کچھ محفلیں قائم کریں گے۔ وہ اللہ والے لوگ تھے، ان کی تفریح بھی قرآن تھا، ان کی تفریح بھی قرآن تھا، ان کے تکالیف میں بھی قرآن تھا، ان کی خوشیوں میں بھی قرآن تھا، ان کی زندگی میں بھی قرآن تھا۔ حضرت عباد بن بشر کہتے ہیں کہ ہم آدھی آدھی رات کیوں نہ بانٹ لیں، اگر آپ پہلے دیتے ہیں تو ہم آخری میں پہرا دیں گے، اگر آپ آخری میں دیتے ہیں تو ہم پہلے۔ حضرت عمار کہتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے، ہم آدھی آدھی رات بانٹ لیتے ہیں، میں آخری میں پہرا دیتا ہوں، اب تھوڑی دیر کے لیے سو جاتا ہوں اور آپ اپنا پہرے کا ٹائم ختم ہو تو مجھے جگا دینا اور اس کے بعد میں دیکھ لیتا ہوں، آپ تھوڑی دیر کے لیے سو جائیں۔ پھر حضرت عمار سو جاتے ہیں۔ اب دیکھو کیا ہوتا ہے، حضرت عباد بن بشر دیکھتے ہیں بڑا سہانا موسم، بہترین ماحول، فوری طور پر خیال جاتا ہے تو ہم کیوں نہ تہجد میں اٹھ کے کھڑے ہو کے قرآن کو پڑھیں۔ ہاں ان کی تفریح بھی قرآن تھی مسلمانوں، تفریح بھی، لذت بھی اصل قرآن تھی۔ حضرت عباد بن بشر رکعت باندھ لیتے ہیں، سورہ کہف شروع کر دیتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب یہ پڑھنا شروع کرتے ہیں دشمن کا ایک آدمی دیکھ لیتا ہے، اسے پہلے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس طرف دشمن کا لشکر ہے، لیکن جب یہ آدمی دیکھتا ہے کہ کوئی سایہ کھڑا ہوا ہے تو اسے شبہ ہونے لگتا ہے کہ کہیں یہ سایہ تو نہیں ہے، کہیں کوئی انسان کا تو نہیں ہے، یا کوئی پتھر یا کوئی اور چیز کا۔ وہ ٹیسٹ کرنے کے لیے اپنے تیر کمان سے نکالتا ہے اور تیر رکھتا ہے، پھر اس کے بعد تیر مارتا ہے اور حضرت عباد بن بشر کے بدن میں تیر لگتی ہے۔ لیکن حال یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کے کلام کی حلاوت یہ ہے کہ جنبش بھی نہیں ہوتی اور وہ نکال کے پھینک کے نماز میں آگے جا رہے ہوتے ہیں۔ دیکھنے والا حیرت زدہ ہے کہ کہیں یہ پتھر تو نہیں ہے، کہیں یہ کوئی اور چٹان تو نہیں ہے، اس کے اندر تو کوئی حرکت ہی پیدا نہیں ہوئی ہے۔ وہ ایسے ہی 3 تیر مارتا ہے، ایک ایک تیر میں خون رستا ہے اور یہ نکال کے چھوڑتے ہیں اور نماز پوری کی پوری پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ آخری میں اتنا خون بہتا ہے اپنی جان کا خطرہ محسوس کرتے ہیں تو آہستگی سے نماز توڑتے نہیں بلکہ ذرا جلدی سے نماز مکمل کرتے ہیں۔ پھر آ کے حضرت عمار کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی دشمن ہے جو مجھ پہ حملہ کر چکا ہے۔ حضرت عمار ہڑبڑا کے اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ 3 تیر لگے ہوئے ہیں۔ وہ حیران ہو کے پوچھتے ہیں پہلی تیر جب لگی، پہلا خون جب نکلا، خطرہ نکل کے باہر گرا، اسی وقت کیوں نہ آ کے مجھے جگا دیا؟ تو حضرت عباد بن بشر بڑا پیارا جملہ بولتے ہیں، قیامت تک سننے والے سن لیں، یاد رکھے، ایسا ہوتا ہے قرآن کا میٹھا، یہ ہے حلاوت۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے قرآن پڑھنے میں اتنا مزہ آ رہا تھا کہ میں نماز کو توڑنا نہ چاہتا تھا اور سورہ کہف کو مکمل کر کے رکوع میں جانا چاہتا تھا، اس واسطے میں نے قرآن کو نہ توڑا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کے رسول کی ذمہ داری نہ ہوتی مجھ پر اور پہرے کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں کبھی قرآن کو نہ توڑتا، نہ نماز کو جلدی
جلدی ختم کرتا بلکہ اسی میں شہید ہو جاتا، لیکن اللہ کے رسول نے مجھے ذمہ داری دی، اس واسطے میں نے جلدی ختم کی اور آ کے تمہیں اٹھایا۔ یہ ہے حلاوت قرآن جو کسی کے اندر ہمیں آج پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ قرآن ہے۔ اسید بن حضیر تہجد کے لیے اٹھے ہوئے قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے قرآن شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ میرا گھوڑا بھدکنے لگا ہے، گھوڑے کے اندر سے ہنہنانے کی آواز آ رہی ہے، اور میرا چھوٹا بچہ بالکل گھوڑے کے پاس سویا ہوا تھا، اور میں قرآن کو روکتا تو گھوڑا بھی رک جاتا، میں پھر پڑھنے لگتا تو گھوڑا پھر بھدکنے لگتا، یہاں تک کہ مجھے اپنے اندر خوف محسوس ہوا کہ کہیں یہ گھوڑا تیز غصے میں آ کر میرے بچے پر کھدل نہ دے، میرے بچے پر پاؤں نہ رکھ دے۔ یہاں تک کہ میں نے اپنے قرآن کے پڑھانے کو کم کیا اور مختصر طور پر اپنے تہجد کو ختم کیا۔ ختم کر کے جلدی آ کے میں نے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ابر کا توڑا ہے، وہ ابر کے تودے کے اندر چھوٹے چھوٹے چراغ، چھوٹے چھوٹے قندیلیں ہیں جو چمک رہی ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ اوپر جا رہے ہیں۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فجر کے بعد پہنچا، کہا کہ اللہ کے رسول آج ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا، میرا گھوڑا بھدکنے لگا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اسید تم پڑھتے جاتے، تم پڑھتے جاتے۔ کہا کہ اللہ کے رسول میں نے پڑھا لیکن پھر بھدکنے لگا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ حسین تم پڑھتے جاتے، پڑھتے جاتے۔ کہا کہ اللہ کے رسول میں نے پڑھا لیکن اور تیزی کے ساتھ میرا گھوڑا بھدکنے لگا اور میرا بچہ سو رہا تھا، اس کی جان کے لیے خطرہ تھا، یہاں تک کہ میں نے کھڑا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسین تم پڑھتے جاتے، پڑھتے جاتے۔ کہا کہ اللہ کے رسول میرے بچے کے جان کے ڈر کی وجہ سے میں نے ختم کر دیا، اور میں باہر آ کے دیکھا تو ایک ابر کا تودا، ایک ابر کا ٹکڑا اوپر جا رہا ہے، اور اس ابر کے اندر قندیلیں ہیں اور روشنیاں ہیں، وہ سب کے سب اوپر جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسید تمہیں معلوم ہے تمہاری قرات کو سننے کے لیے آسمانوں سے فرشتے آئے تھے، وہ فرشتے تھے جو تمہاری قرات کو سننے کے لیے نیچے نازل ہو گئے تھے۔ اگر تم پڑھتے جاتے صبح ہو جاتی تم ان کو دیکھتے اور عجائب غرائب تمہیں نظر آتے، تم نے جلدی کر کے ختم کر دیا تو وہ لوگ واپس چلے گئے۔ جن گھرانوں میں قرآن پڑھتے ہیں وہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں، جن گھرانوں میں ٹی وی اور موویز چلتی ہیں وہاں پر شیطان نازل ہوتے ہیں۔ آج آئے دن ہر کوئی پکار رہا ہے کہ کوئی راقی ہے، کوئی رقیہ پڑھنے والا ہے، بولے صاحب یہ دیوانی ہو گئی، یہ دیوانہ ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا۔ ہاں کیوں نہ ہو، تمہارے قرآن کے جہاں سے آوازیں آنی چاہیے جن گھروں سے، وہاں تو میوزک اور زناروں کی آوازیں آتی ہیں، وہاں سے گانوں کی آوازیں آتی ہیں۔ کیوں شیطانی اثرات نہیں ہوں گے؟ اسی واسطے کہ ہم نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں۔ جہاں قرآن پڑھائے جاتے ہیں ان گھروں کے اندر سے تو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے خصوصیت کے ساتھ سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ یہ قرآن صرف انسانوں کو نہیں، مسلمانوں کو نہیں، شجر و حجر کو بھی حیران کر دیتا ہے۔ اس قرآن کی تلاوت تو وہ تلاوت ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، نئے نئے میں ممبر نہیں بنا تھا، کھجور کا ایک تنا تھا جہاں پہ کھڑے ہو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے۔ پھر ایک صحابیہ انصاری عورت نے ممبر بنایا، جب ممبر بنایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے تنے کو چھوڑ کے آگے بڑھے تو صحابہ 17 صحابہ سے یہ روایت مروی ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ وہ تنا ایسے چیخ مار کے رو پڑا جیسے کسی ماں سے بچے کو جدا کرنے پہ بچہ چیخ مارتا ہے۔ تنا کھجور کا تنا، جسے کوئی حس نہیں ہوتی ہے، لیکن قرآن اور تلاوت کی حسیں بھی ہوتی تھی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول واپس آئے اور اس کے ہاتھ ایسے پھیرا اس تنے پر تو وہ خاموش ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میں اس پہ ہاتھ نہ پھیرتا تو یہ قیامت تک چیختا رہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فراق میں رو رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت اور قرآن اور حدیث جو اللہ کے رسول اس تنے پہ کھڑے ہو کے کر رہے تھے، اس بابرکت منزل، وہ بابرکت وقت اور وہ بابرکت ذات کی وجہ سے رو رہا تھا۔ آج ہمارے گھروں میں تابدانوں میں اٹے میں پڑے ہوئے ہیں
قرآن کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہے میرے بھائیوں. مار پہ مار ہو رہی ہے. 2000 کے بعد سے دیکھتے جاؤ تم بھی. 2004 میں سونامی آئی, اس سے پہلے ہمیں سونامی کیا چیز ہے پتہ بھی نہیں تھا. ہاں, شروع میں تو بولنا بھی نہیں آ رہا تھا. کتنے افراد لقمہ اجل بن گئے, پھر کتنے زلزلے آئے. 2014 میں حکومت گئی تو یہ ظالم ترین حکومت, اس نے کیا کچھ نہیں کیا. ہاں, نوٹ بندی کی تبدیلی لانے پر کتنے ہیں جو کہیں اپنے آپ کو کبھی سمجھتے تھے کہ سورج ہم پہ غروب نہیں ہوتا, وہ پاپڑ ہو گئے بالکل. کتنوں کے ہارٹ اٹیک آ کے مر گئے. ایک زمانے میں کیا کچھ بھی نہیں تھا چمڑوں کا, اور کیا کچھ ہمارے اندر کیا نہیں تھا. بڑے بڑے مالدار کہاں گئے؟ پورے کھال کی بزنس ختم. ایک ایک مسلمانوں کے اڈوں, مسلمانوں کے طور سے جو کچھ بھی معاشی اعتبار سے ان کے لیے بیک بون ہے, ان سب کو اجاڑتا جا رہا ہے. یہاں تک کہ فقیر و خلاش ہو کے رہ گئے. نہ دنیا کچھ ملی نہ آخرت, نہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے رہے. جو آخرت کو پکڑتا ہے اسے دنیا تو ضرور ملتی ہے, اگر نہ ملی تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن آخرت تو اس کی پختی ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن پڑھنے والوں کو کل پکارے گا, کہاں ہیں قرآن والے؟ آؤ پڑھو, اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک آخر آیا. جاؤ, چڑھتے جاؤ, پڑھتے جاؤ. تمہیں کوئی حد بندی نہیں ہے, کوئی درجہ نہیں ہے مخصوص. آج تمہارے درجے تمہاری تلاوت پر ہوں گے. پڑھو, چڑھو. کیا پڑھو گے؟ اللہ پکارے جنت میں, کہا کہ تم قرآن والے ہو, قرآن پڑھتے جاؤ, جنت کے طرف درجات چڑھتے جاؤ. میں پوچھتا ہوں کیا پڑھو گے؟ تم کو تو قرآن پڑھنا ہی نہیں ہوتا ہے, تمہیں تو کچھ یاد ہی نہیں ہے, تو کیسے درجات چڑھو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ قرآن پڑھو, چڑھو, جیسے تم دنیا میں پڑھتے تھے. کما کنت ترتل فی الدنیا, ہم تو قرآن پڑھتے ہی نہیں تھے دنیاوی زندگی میں, تو ہم کو کہاں وہ مقام ملے گا؟ اور مقام تمہارا کہاں ہے؟ فإن منزلتک آخر آیت تقرؤها, تم جہاں پڑھو گے, جہاں تمہاری آخری آیت ہوگی, وہاں تمہارا درجہ ہے. جاؤ, جو درجہ چاہے تم لے, آگے بڑھتے جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اتنا اونچا درجہ دے گا. یاد رکھو, اس 1 گھنٹے کی میری تقریر میں اگر ایک آدمی بھی اپنی زندگی قرآن کے لیے وقف کر دے تو میں سمجھوں گا کہ میری تقریر کامیاب ہے. خالی سن کے چلے جانا نہیں ہے میرے بھائیوں, اس نیت سے سنو کہ اپنی زندگیاں تبدیل ہونی چاہیے. قرآن کو لازم پکڑو, قرآن کی تلاوت سیکھو, قرآن کے معنی تراجم سیکھو. آپ کے پاس بڑے بڑے علماء ہیں, ان کی منت سماجت کرو, ان کے پاس بیٹھ کے تعلیم حاصل کرو. یہ ہیں وہ لوگ جن سے رب العالمین خوش ہوتا ہے, جن سے تم رب العالمین کو خوش کر سکتے ہو. علم والے لوگ ہیں. یاد رکھو, یہ علم والے نہ ہوتے تو اہل علم کہتے ہیں کہ انسان جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے, اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ زندگی کیسی گزارنی. یہ تو اہل علم ہے جو سکھاتے ہیں تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہیں زندگی میں کرنا کیا ہے. اہل علم مل گئے تو یاد رکھو سب سے بڑی عطا ہے. لیکن آج کون ہے اہمیت دینے والا؟ کون ہے وقت دینے والا؟ کون ہے جھگانے والا؟ کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, اس کے پاس تو جاتے ہیں, جھگاتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے بچے کو رکھ لیجئے. کچھ سائیکل والا, پنچر والا, میکینک کے پاس جا کے روتے ہیں اپنے بچوں کو لے جا کے, اسے میکینک بنا دو, اسے یہ بنا دو, اسے وہ بنا دو. لیکن کسی امام کے پاس جا کے کوئی والد روتا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے میرے بچے کو بھی حافظ بنا دو, عالم بنا دو. کیوں؟ اہمیت ہی نہیں ہے اس کی. ماں باپ سوچتے ہیں کہ ایک میکینک بن گیا تو چند پیسے کما لے گا, لیکن علم حاصل کرے گا تو کیا کرے گا؟ مولوی تو مانگتا ہے. اللہ کی قسم یاد رکھو, مولوی سے زیادہ کوئی اچھا نہیں کھاتا. کھانے کی فکر ہے نا,
ہزاروں انجینئر ڈاکٹر کو بھوکے مرتے تم ثابت کر سکتے ہو، میں بھی ثابت کر سکتا ہوں، کوئی مولوی کبھی بھوکا نہیں مرتا۔ اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ ہمیشہ بہترین کھانوں سے بھر رکھتا ہے۔ ہاں دیکھو تم مجھے ایک ثابت کرو کہ کوئی مولوی ایسا تھا جو بھوکا مر گیا۔ اللہ نے دین و دنیا دونوں اس کے علم کے نیچے رکھے ہوئے ہیں کہ آپ لوگوں کا محل نہ ہے، چند افراد ہیں، لیکن یاد رکھو یہی لوگ محنت کریں، قرآن پڑھیں، سیکھیں، یہاں کے کورسز، یہاں کے جو کچھ بھی ایکٹیویٹیز ہیں، جو کچھ بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دے، اس کو اٹھانے کی کوشش کرے، بعید نہیں کہ بہت جلد ایک عظیم الشان مسجد بن جائے، کوئی بعید نہیں ہے، کیونکہ میں اس مرحلے سے گزر کے آیا، میں نے آنکھوں دیکھا ہے رب العالمین کی قدرت۔ ان کے پاس 10-15 ہزار دینے کی سکتیں نہ ہوتی تھی، آج ہمارے پاس کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروڑوں کی مسجد تعمیر کر کے رکھی ہوئی ہے۔ یہ رب کی عطا ہے، جو اس کے راہ میں کوشش کرتا ہے رب العالمین راہیں کھول دیتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے، پہلے علم سے ابتدا کرو، قرآن سے ابتدا، اپنی زندگیوں میں قرآن کو لاؤ، سیکھو، جو سیکھے ہیں اس پہ عمل کرو، جو عمل کرتے ہیں دوسروں تک پہنچاؤ، یہی اصل کامیابی ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، سب انسان خسارے میں ہیں، ڈاکٹر خسارے میں ہیں، انجینئر خسارے میں ہیں، مالدار خسارے میں ہے، جو کچھ بھی ہیں سب خسارے میں ہے۔ الانسان جن سے انسان کی طرف اشارہ ہے، کون خسارے میں نہیں ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور عمل کرے، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، پھر جو ایمان لائے اس کو پہنچایا، اس حق کو پھیلایا، پھر اس حق کو پھیلانے پر جو مار پڑے گی، جو اذیتیں ہوں گی، ایسے ہی نہیں لوگ پھولوں کا ہار نہیں ڈالیں گے، یہ کانٹوں کی راہ ہے، یہاں پر تمہیں تانے ملیں گے، مار ملے گی، تکلیفیں آئیں گی، ان تکالیف پہ جس نے صبر کیا صرف وہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ زندگی گزارنے کا شیڈول، آمنو، ایمان، جو پڑھا اس پہ عمل، عمل الصالحات، جو عمل کیا اسے پہنچایا، تواصوا بالحق۔ اب پہنچانے پر معاشرہ خاموش نہیں بیٹھے گا، تمہیں تانے آیا رے تو جمعہ دن تو ہم خود بولتا کی ہم نے انہوں نے کی، ایک ایک آدمی ایک ایک طریقے سے طنز کرے گا، تواصوا بالصبر، اس پہ صبر کے ساتھ کامزن ہونا میرا یہی کام ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ 4 صفات والے جو ہوں گے نا وہ ہیں اصل کامیاب۔ بقیہ سب، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، سب کے سب خسارے۔ هذا وبالله التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔